رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت محل دیکھا جس کی خوبصورتی کا عالم اور کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک ہم تک پہنچائی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کی جو خوبصورتی ہے اس کا تذکرہ اگرچہ نبیوں نے کیا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے انبیاء کو ان کے حالات کی خبر دی ہے، خود رسول اللہ کو وہاں کا وزٹ کروایا ہے، لیکن حقیقت میں جو جنت کی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان احادیث کے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ ان احادیث یہ جو جتنی بھی حدیثیں ہیں جنت کے احوال کے حوالے سے، ان کو اگر جمع کیا جائے، ان کی تطبیق کی جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جنت کو فرشتوں نے بھی دیکھا، نبیوں نے بھی دیکھا، اور رسول اللہ کو تو اندر جا کے وزٹ بھی کرایا گیا، آدم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اب حقیقت میں آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جنت کی خبر دی، اس کے بارے میں بتلایا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن ما لا عین رأت، ان باتوں کا مطلب کیا؟ حقیقت میں جو جنت کی نعمتیں جنتیوں کو ملنی ہیں وہ دنیا کی نہیں، مخلوقات کی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، مخلوقات میں سے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، فرشتوں نے تو دیکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے آج تک ان سے بھی اوجھل رکھی ہیں، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے نبیوں سے بھی اوجھل رکھی ہیں، آدم سے بھی اوجھل رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوجھل رکھی۔ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، آج آپ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، دنیا میں کسی کان نے حقیقت میں ان نعمتوں کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ اس کا مطلب بڑا عجیب ہے۔ انسان یہاں بیٹھا ہے، جنت کی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، انسان ایک تصویر بنا رہا ہے، انسان ایک خاکہ بنا رہا ہے، انسان ایک گمان قائم کر رہا ہے۔ رسول اللہ میں جنت کے بارے میں بتلایا، ہم ایک خاکہ تیار کرتے ہیں، حوض کوثر کے بارے میں ایک خاکہ تیار ہوتا ہے ذہن میں، نہروں کے بارے میں، پہاڑوں اور ندیوں کے بارے میں، سلسبیل کے بارے میں، دودھ شہد کی نہروں کے بارے میں ایک خاکہ تو قائم ہو گیا نا۔ انسان کا ذہن اتنا پاورفل ہوتا ہے، یہاں بیٹھے مری کے پہاڑوں کو سوچ لے یا کوکاف کی وادی کو سوچ لے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، حقیقی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی دل نے، کسی خیال نے، کسی ذہن نے ان کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ رسول اللہ اس جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ایک نہایت خوبصورت محل دیکھا، حیران رہ گئے، ششدر ہو گئے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اور رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا ایک قریشی جوان کا محل ہے۔ کہا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی قریش میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا خوبصورت محل قائم کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ مجھے اطلاع دی گئی یہ آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عمر کا تیار کردہ محل دیکھا، تیزی سے آگے بڑھے، میرے غلام، میرے جانثار عمر کا اگر اتنا خوبصورت محل ہے تو پھر دل میں خیال تو آیا ہی ہوگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کیا ہوگا۔ عمر کو آ کے بتلا رہے ہیں میں تیزی سے آگے بڑھا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک عورت بھی بٹھائی ہوئی ہے، میں نے اس عورت کے وجود کو محسوس کیا اور ٹھٹک گیا اور رک گیا، مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا اور میں نے اپنے قدموں کو روک لیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ایک جنت کے محل کی اتنی خوبصورت بشارت سنی، ایک رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے، عمر کی غیرت کا خیال آیا، حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا جس کو اپنی بیٹی حفصہ نکاح میں دے دی، کیا آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ آپ تو میرے داماد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور جنت کے
بعض محلات کا رسول اللہ نے اور بھی تذکرہ کیا. کیا کہا؟ ایک محل دیکھا لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ. ایک محل اتنا خوبصورت تھا میرے صحابہ جنت میں کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی. اور یہ امت کے لیے خوشخبری ہے، یہ امتیوں کے لیے، رسول اللہ کے امتیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے جائیں جنت میں جو محلات قائم ہیں. وہ تو عمر کا محل تھا جس کی خوبصورتی کے تذکرے جس نے پڑھنے احادیث میں تفصیل سے پڑھ لے. یہ جو محلات رسول اللہ نے باقی دیکھے لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. آپ خوبصورتی کا خود تصور کیجئے. وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَصْفَرِ، اور درمیان میں جو سیمنٹ ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹ کو آپس میں جوڑا وہ مسک اصفر ہے، وہ زعفران ہے، وہ کافور ہے، وہ خوشبو ہے. یہ کن کے لیے محلات ہیں؟ یہ تو ہزاروں اور لاکھوں ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے عام امتیوں کے لیے اللہ نے جنت میں تیار کیے ہیں، عام امتیوں کے لیے یہ محلات ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک موتی کا محل بھی دیکھا، ایک ہی موتی سے بنا ہوا، ایک ہی موتی سے 60 کلومیٹر لمبا چوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ بھی تفصیل سے موجود ہے کہ اندر بیٹھا ہوا باہر کے ہر نظارے کو دیکھ رہا ہے. ایک ہی موتی سے بنا ہوا مختلف کمرے موجود ہیں، لیکن ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہر کمرے کے اندر نظر رکھ رہا ہے. یہ اس دور میں صحابہ کے لیے. آج تو چلیں آپ نے آرکیٹیکٹ کے بہت سے مناظر دیکھے ہیں، LCDیاں لگی ہوتی ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا نظارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یا شیشے کے بنے ہوئے کمرے 60 کلومیٹر لمبے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے نظر کو ایسی وسعت دی ہو کہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ انتہا تک نظر آ رہا ہے. آج تو اس کا شاید آج بھی حقیقت میں تو تصور نہیں ہو سکتا، لیکن اس دور میں سوچئے صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتلاتے ہوں گے تو رسول اللہ کے صحابہ کا تصور کیا ہوگا کہ 60 میل لمبا ایک محل ہے جس کا ہر کمرہ ایسا عظیم اور عجیب ہے کہ اس میں بیٹھا ہوا بندہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، ہر جگہ اس کی نظر پہنچ سکتی ہے. اسی طرح